میرے کاشتکاروں اور زمیندار بھائیوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیہات نامہ۔ میرا نام ہے واجد فقیر اور آج کا میرا ٹاپک ہے ہیومک ایسڈ، اس کی اہمیت اور اصلیت۔ ہیومک ایسڈ اصل میں بنتا کیسے ہے؟ ہیومک ایسڈ جو ہے وہ جاندار اور پودے جو مر جاتے ہیں جانور، ان کے جو باقیات، جو ان کا جسم بچ جاتا ہے، اس کے گلنے سڑنے کے بعد ہیومک اور فیلوک ایسڈ کی صورت میں ایک بھاری اور گہرے بھورے رنگ پر مشتمل جو ہے وہ ایک ٹھوس مجموعہ بنتا ہے، جس کو ہم ہیومک ایسڈ کہتے ہیں۔ اب ہیومک ایسڈ بنتا کیسے ہے؟ ہیومک ایسڈ اصل میں جو ہے جو خوردبینی جاندار ایسے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کے مختلف عمل سے بنتا ہے۔ اب وہ عمل کیا ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور یہ ایک بہت ہی لمبی بحث ہے۔ اب اس کو ایسڈ کیوں کہتے ہیں؟ ہیومک ایسڈ کے ساتھ اصل میں ایک ہلکا فیلوک ایسڈ جو ہے وہ ایک کمزور تیزاب ہوتا ہے، جو خوردبینی جانداروں کے بہت ہی قلیل مقدار میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جب یہ جانوروں کو اور پودوں کو گلاتے ہیں۔ تو اس کی موجودگی کی وجہ سے اسے ہیومک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ چلیے، گلنے کا عمل ہوتا کیسے ہے؟ اصل میں زمین کی بہت گہرائی میں جہاں پر آکسیجن موجود نہیں ہوتی، یہ خوردبینی جاندار اس کی آکسیجن کی غیر موجودگی میں اس باقیات پر عمل کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ آکسیجن کی موجودگی میں جو ہے وہ اس کو گلا سڑا کر ہیومک ایسڈ بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس کے بننے کے لیے پہلے یہ آکسیجن کی غیر موجودگی اور پھر اس کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک اس قدر پیچیدہ عمل ہے کہ اس کو ابھی تک سائنس بھی جو ہے وہ پوری طرح معلوم نہیں کر پائی، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل جو ہے وہ گوبر کے گلنے سڑنے کے عمل سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ کیا ہیومک ایسڈ اور گوبر کھاد ایک چیز ہے؟ بہت سے ڈیلرز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہیومک ایسڈ گوبر کے گلنے سڑنے کے بعد جو مادہ بچتا ہے، اس کا جوس ہے، جو کہ 10 لیٹرز میں ہو تو 2-4 ٹرالی گوبر کے برابر ہے۔ مگر کسان بھائیوں، میں نے اوپر واضح بتایا ہے کہ ہیومک ایسڈ عام گوبر کے نامیاتی مرکب سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس ہیومک ایسڈ کو بیکٹیریا، فنجائی اور کینچوے، یہ وہ 3 جاندار ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، مل کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہیومک ایسڈ میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور آج بہت سے ممالک میں قدیم جانوروں، پودوں وغیرہ کو یہ 3 فریق مل کر ہیومک ایسڈ میں تبدیل کرتے ہیں۔ کیا ہیومک ایسڈ لیبارٹری میں تیار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نامیاتی مواد لیبارٹریوں میں تیار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ آپ خود بیکٹیریا کے عمل سے کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے اور اس کو مکمل ہونے میں ہماری عمر سے بھی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ دوسرا، مغربی ممالک میں کمپنیاں خود شور کر کر کے بیچتی ہیں کہ ہمارا اصلی ہے، اور اس کے لیے بہت ثبوت بھی کسانوں کو دیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہیومک ایسڈ کا فراڈ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، یہ پانی میں حل پذیر نہیں ہے بالکل بھی، لہٰذا یہ آپ کو ٹھوس ملے گا جیسے ڈی اے پی وغیرہ۔ یہ اگر مائع حالت وغیرہ میں ملا تو یہ کسی اور مرکب کے ساتھ ملا کر بنایا گیا ہے۔ اچھا جی، آپ تک کیا پہنچتا ہے؟ کسان بھائیوں، اوپر درج تفصیلات تو آپ تک پہنچ چکی ہیں اور سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ خود بنانا ناممکن ہے، اور کن کن ممالک میں یہ خود موجود ہے، وہاں سے ہم جیسے ممالک میں لانا ان کی قیمت انتہائی بڑھا سکتا ہے، مگر یہ تو آپ کو بہت سستا ملتا ہے۔ بیکٹیریا وغیرہ کی 100 سال کی محنت آپ کو اتنی سستی کیسے مل سکتی ہے؟ ہاں، ایک بات ضرور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں لازمی اس کو درآمد کر کے آپ کو دیتی ہیں تو وہ 100% اصلی ہوگا، اور اگر کینوں میں یا ڈرموں میں یہ بس ایک سٹیکر لگا کر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ اصلی ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو نامیاتی مواد جیسے گوبر وغیرہ و غیر نامیاتی مواد جیسے کھاد اور شیرہ وغیرہ کسی تیزاب میں ڈال کر گلا سڑا کر آپ کو دیا جا رہا ہو، اور آپ اس تیزاب اور کھاد کی افادیت ہی کو ہیومک ایسڈ سمجھ رہے ہوں، اور تیزاب بار بار استعمال کر کے اپنی زمینوں کو خراب تو نہیں کر رہے، جبکہ تیزاب کی خاص مقدار ہی استعمال کی جاتی ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی، کیونکہ وہ اس حالت میں استعمال کی جاتی ہے جب ہماری زمینیں جو ہے وہ نمکین جو ہے وہ سالٹ زدہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایک خاص طرح کی مقدار جو ہے وہ تیزاب کی ریکمینڈ کی جاتی ہے، تاکہ ہماری زمینوں میں سے جو نمکیات ہیں وہ زیر زمین چلے جائیں یا ہماری زمین ٹھیک ہو جائے۔ کیا لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے سے اس کی اصلیت کا پتہ چل سکتا ہے؟ یاد رکھیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، صرف سوالات آپ کے ذہن میں پیدا کروا رہا ہوں جو میرے بھی ذہن میں ہیں۔ اور ایک اہم بات کہ ہیومک ایسڈ اس قدر پیچیدہ مرکبات کا مجموعہ ہے کہ جدید ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کے اصلی نقلی ہونے کا کوئی خاص طریقہ دریافت نہیں کر پائے جس سے اس کے اصلی ہونے کا ثبوت دیا جا سکے۔ البتہ اس کے لیے 2-4 اہم ٹیسٹ کر کے تھوڑا بہت جانچ پڑتال کروا کر اصلی ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ ہیومک ایسڈ کے فوائد کیا ہیں؟
اب آتے ہیں اس کی افادیت کی طرف، اور وہ بھی تب جب اصلی ہو، یہ کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہی درآمد کروا کر دے سکتی ہیں، اور آپ تب تک کسی ہیومک ایسڈ کی پروڈکٹ پر اعتبار نہ کریں جب تک اس پر جو ہے وہ ISO 9001 وغیرہ کا کوئی لیبل نہ لگا ہو۔ ہیومک ایسڈ جو ہے وہ زمین میں نمی برقرار رکھتا ہے، جسے ہم عام زبان میں وتر کہتے ہیں۔ آکسیجن کی زمین کے مساموں میں موجودگی برقرار رکھتا ہے، جس سے پودوں کی جڑیں سانس لے کر اپنی بڑھوتری کے عمل کو برقرار رکھتی ہیں۔ زمینی فائدہ مند بیکٹیریا کی تعداد کو بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو پودوں کو خوراک بنانے کے عمل میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ان بیکٹیریا کو ہیلپ کرتا ہے، پودوں کو خوراک کی فراہمی یقینی بناتا ہے، اور اس میں حائل رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ شدید بارشوں کے نتیجے میں پودوں کی خوراک یہ اجزاء زمین سے بہنے نہیں دیتا۔ جب پودے اس خوراکی اجزاء کو استعمال نہیں کرتے تو وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، لیکن ہیومک ایسڈ ان خوراکی اجزاء کو پکڑ کے رکھتا ہے، اور جب پودوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پودوں کو فراہم کرتا ہے۔ یہ زمین کے پی ایچ کو نیوٹرل کرتا ہے، زمین کی تیزابیت اور حساسیت کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے پودے جو ہے وہ اپنی نارمل نشوونما پاتے ہیں۔ اوپر دیے گئے جو اصل کام ہے وہ ہیومک ایسڈ کا کرتا ہے، تو جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ خوراک ہے پودے کی 4 ٹرالیاں گوبر کے برابر ہے، تو آپ کو علم ہونا چاہیے گوبر گل سڑ کر جن مرکبات میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ پودے خوراک کا حصہ ہیں، جبکہ ہیومک ایسڈ صرف زمین کی حالت کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر میرا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہو تو میرا چینل دیہات نامہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو آنے والی معلومات بھی مل سکے۔ تھینک یو۔